علی النبی و آلہ و صحبہ اجمعین کما تحب و ترضی بیان تصویر عالم۔ عزیزان گرامی، کل ہم لوگوں نے سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی شہادت کے تعلق سے جانا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانا تھا کہ ان کے ساتھیوں میں سے 3 لوگ کفار کی بد عہدی کی چال میں آ گئے۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار نے جب پناہ دی تو یہ لوگ کفار کی پناہ کو اور امان کو صحیح سمجھ کر کے ٹیلے سے اتر گئے، اور ان کے ساتھ ان کے پاس جیسے ہی آئے انہوں نے بد عہدی کا مظاہرہ کیا اور ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کسی طریقے سے ہاتھ رسی سے بندھے کھول لیے اور کفار سے لڑائی کی اور اسی عالم میں شہید ہو گئے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قیدی بنایا گیا، اور پھر ان کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ کے بدلے میں خرید لیا، اور سیدنا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 اونٹ کے عوض صفوان بن امیہ نے خریدا۔ چونکہ ماہ ذوالقعدہ چل رہا تھا اور کفار جو تھے وہ ماہ حرام کا احترام کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، عزت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ یہ جو بولا جاتا ہے ذوالقعدۃ الحرام، محرم الحرام، یہ جو ہے حرام بمانے حرمت ہے، عزت کے معنی میں ہے، احترام کے معنی میں ہے، تعظیم کے معنی میں ہے، کہ کفار ان مہینوں میں لڑائی کرنا عیب سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے، ان کی عزت کرتے ہوئے۔ تو اس لیے ان مہینوں کے اخیر میں آج بھی محرم الحرام، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام یہ بولا جاتا ہے کہ یہ عزت والے مہینے، حرمت والے مہینے۔ ان میں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اب لے گئے تو حرمت والے مہینوں کے اختتام پر جہاں مقام تنعیم ہے، جس کو آج مسجد عائشہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس مقام کو، وہ مقام تنعیم ہے اصل، لیکن چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مقام تنعیم کی مسجد سے احرام باندھا تو وہ جگہ اب سیدہ کے نام پر ہو گئی، اور اسی بس زیادہ تر حجاج کرام جاتے ہیں تو تنعیم کو کم جانتے ہیں، لیکن عائشہ مسجد آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ تو جہاں عائشہ مسجد ہے مقام تنعیم میں، سیدنا خبیب اور سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے سولی پر چڑھا دیا، اور یہی نہیں بلکہ جو ہے سولی پر چڑھاتے ہوئے ان کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا، تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور کہا کہ کسی جانب بھی تم پھیر دو، جدھر بھی پھیرو گے ادھر ہی اللہ کا جلوہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ پھر کفار نے ان سے کہا کہ جو ہے اگر چاہو تو تمہیں رہا کر دیا جائے، بس تم اسلام کو چھوڑ دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جو بھی اسلام سے وابستہ ہوا اسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اس نے تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں اٹھائی، مشقتیں جھیلی، تکلیفیں برداشت کی، یہی صحابہ نے کیا اور یہ چاہیے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری ایک جان کیا ہے، اگر 100 جانیں بھی ہوں تو خبیب اپنی جان کو اسلام کے لیے لٹانے میں کوئی بھی پیچھے قدم نہیں ہٹائے گا۔ یہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا کفار کو جواب تھا کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے
اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب وارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں۔ تو یہ پیغام سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ پھر کفار نے کہا اگر چاہو تو تمہیں پھر سلامتی کے ساتھ بھیج دیا جائے، تمہاری جگہ پر تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ کہا میں یہ تو کیا، یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا، صحابہ کا اثار تھا کہ انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، اور تو اور آخر وقت میں بھی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیا جائے۔ سولی پر چڑھائے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے تو نماز کی خواہش کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمنا کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہم لوگ شارٹ کٹ نکالنے پہ رکے ہیں، بائی پاس راستہ دین میں بھی ہم نے نکالا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور دیگر صحابہ کی شہادت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے۔ رب قدیر ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔